الكهف 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اذ جب اوا پناہ لی الفتیتو ان نوجوانوں نے الا طرف الکہفی غار کے فقالو پھر وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں من لدنک اپنے پاس سے رحمتن رحمت وہی اور مہیا کر لانا ہمارے لیے من امرینا ہمارے معاملے میں رشدن رہنمائی بھلائی رشد ہدایت. ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا مانگی کہ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان فرما. یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا. انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی. سبحان اللہ. اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آج کل کے نوجوان کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی توجہ نہیں. کاش کہ آج کا مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے کھپائے. بڑھاپے میں تو ظالم خون خوار بھیڑیا بھی سدھر ہی جاتا ہے. نوجوانوں کی خواہشات ان کی دعائیں ان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ کیا اس عمر میں اتنی اعلیٰ سوچ پھر اتنی پیاری دعا نعمتوں کی بارش ان پر ہوئی اور پھر ان کا معیار دیکھیں ان کا سٹینڈرڈ دیکھیں ان کا ذہنی استطاعت اور مینٹل لیول دیکھیں. ایمان اور جان کی بچاؤ کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا. کمفرٹ زون کو چھوڑا انہوں نے. اپنا گھر اپنے والدین اپنا آرام آسان تو نہیں ہے. مائیگریٹ کرنا ہجرت کرنا آسان تو نہیں ہے. پھر یہ دیکھیں کہ دعا مانگی. دعا میں کیا مانگا؟ اللہ کی رحمت کس کے لیے ہوتی ہے؟ خود کو اللہ کے حوالے کریں گے اس پہ یقین رکھیں گے اس سے رحمت کے طلبگار ہوں گے تو پائیں گے نا. اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے تو تب نا. پھر انہوں نے گھر کیوں چھوڑا؟ کرکٹ کے لیے نہیں، گیمز کے لیے نہیں، آؤٹنگ کے لیے نہیں، کسی فرینڈشپ کے لیے نہیں، کسی جاب کے لیے نہیں، کسی لڑکی کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. حالانکہ وہ اپنے شباب کے اپنی جوانی کے آغاز میں ہیں، ٹین ایجرز ہیں. اس ایج سے انہوں نے کوئی اپنے آپ کو مس گائیڈ نہیں کیا. اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیں اور دیکھیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری رحمت تو جو بھی مجھ پر بھلائی اور رحمت نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. رحمت میں کھانا پینا امن اطمینان ہر ضرورت کی چیز سب کچھ شامل ہے. ہیئ لنا من امرنا رشدا. اس معاملے میں رہنمائی فرما ہماری اے اللہ. یہ وہی سٹوری ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ کچھ نوجوان غار میں جا کر چھپ گئے. کیوں چھپے تھے؟ اپنا دین بچانے کے لیے ایمان بچانے کے لیے. اور انہوں نے چھپ کر کس سے رابطہ کیا؟ بچانے والے سے رابطہ کیا، اللہ رب العزت سے. اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین
اللہ ہمارا معاملہ درست فرما، ہمارے حالات کو درست کر دے۔ پتہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں، ہم نے اپنی کوشش کی بس، اب اس کی رحمت کے شدت سے منتظر ہیں۔ اب دیکھیے وہ یوتھ ہے نا، آج ہماری نوجوان نسل، نوجوانوں کا گروہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے سامنے ہے ہماری یوتھ، اکثریت کیا کر رہی ہے؟ کمپیئر کریں، اگر ہم وہ بھی نوجوان ہیں اور آج کی یوتھ، اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے سکتا ہے، ان کو دے سکتا ہے، ہمیں بھی دے سکتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بھی دے سکتا ہے۔ ان کی زندگی کس کام میں گزر رہی ہے اور آج ہماری کن کاموں میں گزر رہی ہے؟ ان کی دلچسپیاں کیا تھیں اور آج ہماری یوتھ کی دلچسپیاں کیا ہیں؟ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہہ کر کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، مستانی ہوتی ہے، سب کچھ جائز قرار دیا جاتا ہے کہ محبت میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ محمد بن قاسم کی عمر کیا تھی؟ صرف 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا۔ ہمارے 17 سال کے نوجوان، ٹین ایجرز، ہر خرابی کو جائز سمجھ رہے ہیں اور ہم سب معاشرتی طور پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، گویا انہیں سرٹیفکیٹ مل گیا، انہیں لائسنس مل گیا کہ وہ اب ٹین ایجرز ہیں، اس لیے وہ جو چاہیں کریں، بدتمیزی کریں، ہلا گلا کریں، شور شرابہ کریں، موویز دیکھیں، ڈانس کریں، گانے سنیں، کیونکہ یہ عمر ہے، بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ یہی تو اصل ایج ہے جب انسان بالغ ہوتا ہے، اس کے اعمال کو نوٹ کیا جاتا ہے اور نامہ اعمال اللہ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ کیا ہمارا ریکارڈ خراب ہو جائے؟ جوانی کی زندگی سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہے، انسان کے سیکھنے کی زندگی ہوتی ہے، بہت کچھ کر لینے والا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جوں انسانی جوانی سے انسان باہر نکلتا ہے، ڈھلتا جاتا ہے، اس کا سارا جسم بھی جواب دینے لگ جاتا ہے، اس کی ذہنی استطاعت اس طرح اب کام نہیں کرتی، وہ اتنا پروڈکٹیو نہیں رہتا جتنا جوانی میں ہوتا ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، ہمارے نوجوانوں کے دن اور رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں؟ کتنا بڑا فتنہ ہے ہماری یوتھ کے لیے، اور ہم کیسے اگنور کر رہے ہیں، ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ ہوتا کیا ہے، جب رات کو جاگتے ہیں تو دن کو سوتے ہیں، سوشلائزیشن ختم ہو جاتی ہے، دن کو کام کرنا، محنت کرنا فطرت کے خلاف چل رہے ہیں نا۔ رات کو جاگیں گے تو کیا کریں گے؟ ماں باپ تو بے سدھ پڑے ہیں، اپنے گھر والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فیس بک کے فرینڈز، ہمارے قریبی ترین لوگ، قریب ترین ماں باپ، اولاد، بہن بھائی۔ پھر جب ہم رات کو جاگتے ہیں، فجر میں اٹھنا مشکل، فجر میں انسان نہیں اٹھتا، فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا، ایک فرشتہ ایک شخص کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے، پھر دوبارہ سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر لاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز قضا کر کے سوتا رہتا ہے اور اٹھتا بھی نہیں۔ تو جب ہم صبح نہیں اٹھتے اور یہ کہہ کر رات دیر سے سوتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو دیر سے سوئے تھے اس لیے نہیں، کیوں؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ جواز بن گیا ہمارے لیے، یہ جائز کس نے کیا؟ الارم ہم لگائیں، سنیں نہ سنیں، ڈیپ سلیپ میں چلے جائیں، ہماری سینسز ناکارہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر الارم فٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے، یہ پرفتن دور ہے، خطرے کی گھنٹی بج جانی چاہیے۔ اصل خرابی کو دیکھنا ہوگا، رات بھر جاگنا، دن بھر سونا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ غصہ ہی تب آتا ہے جب جگایا جاتا ہے تو۔ غفلت کی نیند سے جگانے والوں پہ غصہ کر رہے ہیں، اپنے آپ پہ اور اپنے نفس پہ نہیں۔ اگر جاگتے ہیں، کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، حق ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔
یا نیند کمپرومائز ہوگی یا ڈیوٹی، کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور ہوگا، ہماری صحت برباد ہوگی، ہم چڑچڑے ہو جائیں گے، ہم کاٹ کھانے کو دوڑیں گے، بات بے بات ہمیں وقت بے وقت غصہ آ جائے گا، ساری کسر ہم دوسروں پہ نکالیں گے، خرابیاں ہی خرابیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ ان گنت خرابیوں کا دروازہ ہم نے خود ہی کھول رکھا ہے۔ ہماری یوتھ، ریلیٹ کیجئے اس سے، یہ ٹاپک ہے بیسٹ۔ سب سے زیادہ عزیز ہماری یوتھ اپنی فیس بک کو رکھتی ہے، اپنے ایمان کو رکھنا ہے۔ سب سے زیادہ عزیز موبائل نہیں، ایمان۔ ان نوجوانوں سے، اصحاب کہف سے ہم نے کیا سیکھا؟ ان کا ایمان ان کے لیے ٹاپ پریورٹی پہ تھا۔ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے ماں باپ، اپنی عیش و عشرت، اپنی پرسکون آرام دہ زندگی کو خیرباد کیا، حالانکہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب انہیں ختم کر دیا جائے گا، یا پھر انہیں زبردستی شرک کی طرف، گناہ کی طرف، برائی کی طرف دھکیل دیا جائے گا، تو انہوں نے اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، ہجرت کرنا پسند کیا۔ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً، انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، ہمیں اپنے پاس سے، اپنی خاص رحمت سے نوازیے یا اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، انہوں نے دعا مانگ لی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان پر رحمت کر دی، سارے کا سارا معاملہ درست ہو گیا۔ کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجیے خدا راں، اپنی جوانیوں کو اللہ کی راہ میں کھپائیے۔ کرکٹ گراؤنڈز میں نہیں، کھیلنا اچھی بات ہے، تفریح اچھی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے کرکٹ گراؤنڈ میں بھی ہمیں اللہ یاد آئے، پکنک پوائنٹ پہ بھی ہم غور و فکر کریں انشاءاللہ۔ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔